میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی کی چیز استعمال کرنا جب تک کہ وہ اس بات پہ راضی نہ ہو. اگر وہ راضی ہے پھر تیرے لیے جائز ہے. اور ہم راضی بھی بڑے مشکل طریقے سے کرتے ہیں, ہمارا سٹائل بڑا اور ہے. جب کسی نے اینٹیں پھگوا لی تو آپ آ گئے کہ 15 اینٹیں چاہیے, کیا کرے گا وہ؟ ہاں کہ نہ؟ نہیں صحیح دسیا جی, کیا کرے گا؟ انہیں آکھنا ہے پھر ان دیڑیاں ہی پیڑیاں نے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی خوشی سے دے رہا ہے, ہنس کے مسکرا کے دے رہا ہے. تو بھائی اتنی ضرورت تھی تو آپ موٹر سائیکل پہ جاتے کہ توڑا اینٹوں کا رکھ لاتے. کو ملتی یہ کیا ہے کہ شارٹ ہے دنیا میں, ہم تکلیف دیتے ہیں. حضرت وہب ابن منبہ تابعی بزرگ ہے, وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو 70 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری, پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ نیک ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں پھر اگلے 70 سال میں نے اسے واقعی نیک ہی دیکھا. اس نے وقت پہ نماز پڑھی, وقت پہ روزہ رکھا, اس نے وقت پر عبادت کی. پچھلے 70 سال کے گناہ بھی اس کے بڑے خوفناک تھے, اس میں ایسے ایسے بڑے پاپ تھے کہ اللہ الامان والحفیظ, اللہ بچائے. لیکن پھر جو اگلے 70 سال تھے وہ سونے بھی بڑے تھے, صاف بھی بڑے تھے. پھر میں نے اسے فجر کی اذانیں دیتے بھی دیکھا. فرماتے 70 سال اس کے وہ, 70 سال اس کے یہ, اتنی لمبی اللہ نے اس کو عمر دی. آپ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو میرے دل میں روز خیال آتا, تو میں روز دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے پتہ چلے کہ تو نے اس کے پچھلے 70 سال والے معاف کر دیے. مجھے کبھی پتہ چل جائے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے, کیونکہ وہ گناہ بھی اتنے خوفناک تھے کہ وہ بڑے سخت تھے, بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے خواب میں مل گیا. میں نے پوچھا بتا کیا بنا, تو کہنے لگا ساری معافی مل گئی, ایک نہیں ملی. وہ کیا؟ کہنے لگے میرے پڑوسی کی چھڑی اس کے دروازے کے آگے پڑی تھی, تو میں ایک رات نکل رہا تھا اپنے گھر سے, تو وہ چھڑی میں نے اٹھا لی کہ رستے میں کچھ جانور ستائے نہ. فرماتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے اس کے دروازے پہ پڑی ہوئی چھڑی میں نے اٹھائی تھی. سارا رب کریم نے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے, لیکن فرمایا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا, فرشتے کہنے لگے ساری معافی ہے پر ایک کوڑا قبر میں تجھے کھانا پڑے گا اس چھڑی کے سبب سے جو کسی کی گلی میں بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے پتا تھا اس کی, یار وہ یہی رکھتا ہے, جب باہر نکلتا ہے تو اٹھا لیتا ہے, میں نے اٹھا لی. فرماتے ایک کوڑا فرشتوں نے مارا تھا میری قبر پہ اور 100 دن میری قبر میں آگ بھڑکتی رہی ہے, 100 دن. اب اللہ نے مجھے فضل کیا ہے اور معافی ملی ہے بغیر کسی کے. یعنی سودا خریدنے جاتے ہیں نا, ریڑھی والا بیچارہ کیا کہے گا, کم از کم غریب آدمی کا نا 1.5-2 کلو پھل سارا دن چکھنے والے لے جاتے ہیں. یہ کس بھاؤ ہے, اٹھا لیا. وہ کس بھاؤ ہے, اٹھا لیا. کیا تماشا ہے, کیا طریقہ ہے. اور پھر طنز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو, کہتے او ہو کل دے رکھے نہیں, آج تازہ نہیں گیا. کیا یار آپ چھوڑ دے, وہ غریب آدمی ہے, اس کی بچت کیا ہے, 200-400 500 1000, تو جو آپ کھا گئے یہ کاہے کا وتیرہ ہے, کس طرح کا یہ رویہ ہے. یعنی انسان چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے کام کرتے. یہ کوئی اس کی پہلوانی نہیں, یہ کوئی اس کی دلیری نہیں, کبھی بھی کوئی چیز. اور پھر یہ تو ہے کسی کی چیز, ایک ہے وقف کی چیزیں, وقف کی چیزیں جو وقف ہے بالکل. یہ ہمارے نہروں پہ درخت ہوتے ہیں تو یہ کس کے ہیں, یہ قوم کے ہیں. ہمارے لیے اجازت نہیں کہ ہم جائیں تو وقف چیز سے جا کے مسواک بھی اتار کے لے آئیں. کہ ناراض ہو گیا جی, یہ شریعت اس کی بھی اجازت. اگر حکومت وقت اعلان کر دے کہ عام ہے, جس کا دل چاہے کہ وہ چیز اتار کے لے جائے, پھر تو ہے ٹھیک. لیکن اگر پابندی ہو کہ آپ نے ان کو اتارنا نہیں, ہم نے تو بہت سارے درخت تو ویسے ہی ختم ہو گئے ملک میں, کہیں کہیں رہ گئے. جس کا دل چاہا اس نے جہاں سے چاہا رات کو کاٹ لیا, ختم ہو گئی بات. وقف چیزوں کو تو ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے. مسجد کی چیز بھی اگر بیچی جائے گی تو ایک آدمی کو اختیار نہیں ہے, وہ کم از کم 3 لوگ بیٹھیں گے, 2 تو شرعی گواہ ہیں اور تیسرا وہ جو خریدے گا. تو وہ اپنی رضامندی سے, یعنی کوئی چیز اضافی ہو گئی, بڑا اے سی آ گیا تو چھوٹا اے سی بیچنا ہے, تب اس میں بھی کم از کم 2-3 لوگوں کی رائے کا ہونا ضروری ہے. ایسے کسی عام آدمی کو یہ کام کرنے کی اجازت. وقف کا مال جو قومی ہے, ہمارے ہاں تو لوگ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ہے نا کہ ایک مسجد کو ایک آدمی کوفے کی جامع مسجد سے تیل نکال کے لے جاتا تھا. لوگ تیل رکھ کے جاتے تھے کیونکہ بڑے بڑے چراغ مسجدوں میں جلتے تھے.
تو جو لوگ جس طرح آج لوگ مسجدوں میں گلے لگے ہوتے پیسے ڈال جاتے ہیں، اس وقت تیل ڈال کے جاتے، وہ تیل نکال کے لے جاتا تو دلیل بڑی تگڑی دیتا تھا۔ بندے کہتے ہو تیل کیوں مسجد سے نکالتا ہے؟ تو کہتا ہے گھر بھی اللہ کا، بندہ بھی اللہ کا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تو اب بڑی پکی دلیل ہے نا جی۔ وہ نیک روئے تھی، تابی صحابی لوگ تھے، وہ چپ کر جاتے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا حضور یہ دلیل دیتا ہے، فرمانے لگے اب آیا تو مجھے بتانا۔ تو وہ آیا تو حضرت علی کو بتایا کہ حضور آیا ہے۔ باہر نکلا تو آپ نے پکڑ کے ستون سے باندھ لیا دونوں ہاتھ، شیر خدا تھے نا، اور علم کے شہر کے دروازے تھے مولا کائنات۔ ہاتھ میں درہ پکڑا اور 3-4 مارے تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے بندہ بھی اللہ کا، درہ بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ تو آپ ذرا اللہ کا بندہ تھوڑی مار کھائے نا، تو کہنے لگا حضور معاف کر دے، مجھے کیا خبر تھی کہ علی سے ہی ملاقات ہو جائے گی، اب نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک صوبے کا ایک ذمہ دار افیسر آیا، سمجھ لیں وہاں جو آپ نے لوگ تعینات کیے تھے ان میں سے ایک بندہ آیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز اس سے باتیں کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، تمہارا گورنر کیسا ہے، فوج کا نظام کیسا ہے، فلاں فلاں معاملہ کیسا ہے، آپ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے سارا کچھ بتایا، بعد میں کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، بچے کیسے؟ جناب عمر بن عبدالعزیز نے پھونک ماری اور چراغ بند کر دیا۔ فرمانے لگے میرے ساتھ کوئی ذاتی گفتگو اور بھی کرنی ہے؟ اس نے کہا جی کرنی ہے۔ تو آپ نے آواز دی، کہنے لگے بیٹے سے کہو میرے گھر سے میرا ذاتی چراغ لے کے آئے۔ وہ ذاتی چراغ لے کے آیا تو کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا تو اتنی دیر جائز تھا جب تک سرکاری باتیں ہو رہی، اب باتیں تیری میری ذاتی ہے، اب سرکاری چراغ کی روشنی میں گفتگو ہو سکتی؟ یہ مسلمان ہے، اور یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ معاشرے کے لیے، کیونکہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا ہے، کوئی اور روپ دھار سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ان چیزوں کو چھوٹا نہ جانے، یہ چیزیں آپ کو بڑا کریں گی، یہ آپ کو سجا دے گی، یہ سارے پھول ہیں۔ جب ہمارے کردار میں یہ والے پھول اگیں گے تو پھر ہم سے لوگوں کو خوشبو آیا کرے گی، پھر لوگ ہماری چھاؤں میں بیٹھیں گے، پھر لوگ تکلیفوں سے بچیں گے، آزمائشوں سے بچیں گے، پھر پیار بٹے گا، پھر محبت پھیلے گی۔ اس لیے رستوں کی تکلیف، رستے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہو۔ دوسرا یہ کہ وقف چیز پر بھی احتیاط کرے، کسی کی چیز کو کبھی بھی، اور یہ یاد رکھے اگر آپ کی نظریں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں بزرگوں کے اقوال ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کی چیزوں پر نظر رکھنی چھوڑ دیں گے نا تو اللہ سارا کچھ آپ کو گھر میں ہی عطا کر دے گا، پھر اللہ دے گا۔ لیکن اگر کسی کا مال دیکھ کے منہ سے پانی کی رطوبت جاری ہوگی نا تو پھر ساری زندگی دوسروں کو دیکھے گی، پھر گھر میں کبھی خیر اس طرح کی ممکن ہے؟ آپ گھر کے اندر خیر قناعت والا ماحول پیدا کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز گھر میں ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔